علیکم. ویلکم ٹو ریسپی ٹاک. ریسپی ٹاک از این ہائی نون انیشیٹو. یہ ایک ایسی پوڈ کاسٹ سیریز ہے جہاں پہ ایکسپرٹ پلمونالوجسٹ سے سانس سے جڑی تکالیف اور بیماریوں کے بارے میں ہم آپ کو آگاہی فراہم کریں گے. آج ہمارے پاس موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پلمونالوجی, لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, آپ کی دعائیں. ایزما کے ریلیٹڈ ہم آگاہی چاہیں گے آپ سے. سر آپ کو پتہ ہے ہر سال ہم مئی کے مہینے میں ایک دن دمہ کی آگاہی کے لیے اور لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے ایک دن مناتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے کہ دمہ کیا چیز ہے, اس کے تدارک کا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے, اور جب کسی کو دمہ کا مرض ہو جائے تو اس کا علاج کس طرح کرنا چاہیے. بالکل سر آپ کی باتوں سے ایک سوال, دمہ کیا ہے اور اس کا علاج کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ دمہ زیادہ تر ایک موروثی مرض ہے اور اس کو کہتے ہیں ہم الرجک آستھما بھی کہہ سکتے ہیں. اور بعض دمے اس طرح بھی ہوتے ہیں جو آکوپیشن اپنے جو روزگار ہماری ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی لگ سکتا ہے. اس بیماری کا کہ مین سائن سمٹم جو ہے جس کو یہ بیماری ہوتی ہے اس کو زیادہ تر سانس میں لینے میں دشواری ہوتی ہے, بولنے میں تکلیف ہوتی ہے اور سانس لینے میں کمی ہوتی ہے اور چل پھر نہیں سکتا. پھر اس کی اپنی سٹیجز ہوتی ہے. بعض اوقات صرف کھانسی آ جاتی ہے, زکام ہوتا ہے, بعض اوقات سینے میں جکڑ سی محسوس ہوتی ہے تو اس کے لیے ایمرجنسی میں جانا پڑتا ہے. کیا ہر کسی الرجی کو آگے جا کے ایزما میں کنورٹ ہونا ہوتا ہے یا پھر دونوں میں بہت ڈفرینس ہے؟ تقریباً دونوں ایک ہی چیز ہے, ڈفرینس تو ہے دونوں میں, لیکن ہر ایک الرجی آپس میں ضروری نہیں کہ وہ آستھما بن جائے. تقریباً 70-80% الرجک پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ آخر میں آستھما بن جاتے ہیں اگر الرجی اس کے پراپر ٹریٹمنٹ نہ کی جائے. الرجی کے تدارک کے لیے چاہیے کہ ہم ہر سال جو اکتوبر کے مہینے میں اینٹی وائرل ویکسین ہوتی ہے وہ لگائیں, اور اس کے لیے اور بھی اس طرح جب کسی کو زکام وغیرہ ہو جائے تو کمیونٹی کو ذرا اوائڈ کرے تاکہ اور لوگوں کو یہ اسپریڈ نہ ہو جائے. اچھا سر, کیا ایزما جو ہے وہ ایک مہلک بیماری ہے؟ نو, کبھی بھی کمپلیٹ ریکوری ہو جاتی ہے, اور لیکن اس کی دوائی مسلسل استعمال کرنی چاہیے. اس کے استعمال کے لیے انہیلرز اور پاؤڈر 2-3 قسم کے انہیلرز اویلیبل ہوتے ہیں جو اس کے جو چیسٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اس کا متعین کر کے اس کے مطابق اس کا علاج کرتے ہیں. سر جو انہیلرز ہیں کیا وہ ایڈکٹیو ہوتے ہیں؟ نہیں, انہیلر ہی اس کا علاج ہے. اور یہ بات ایک غلط ایک رسم لوگوں میں یہ بات کے ذہنوں میں آئی ہے کہ یہ ایک ایڈکشن ہے. جس طرح ہر بیماری ہوتی ہے, جس طرح کسی کو شوگر ہوتی ہے تو شوگر کی بیماری کے لیے وہ دوائی ساری زندگی استعمال کرتا ہے, اس طرح جس کو الرجک آستھما ہوتا ہے تو ساری زندگی یہی دوائی استعمال کرے گا. لیکن یہ دوائی کوئی خطرناک چیز نہیں ہے. انہیلرز جو اسپیسر کے ذریعے ہم دیتے ہیں, اور جو نئی چیز جو آئی ہے ریولائزرز کے ذریعے جو ایک انسٹرومنٹ اس کے ذریعے جو کیپسول سی ہوتی ہے تو اس میں ڈال کے اس طرح کھینچ لیتے ہیں, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے اور بہت آسانی سے بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں, پاکستان ٹیم میں بھی موجود ہے جو آستھمیٹک ہے اور صحیح پلیئر بن سکتے, سب کچھ کر سکتے, کوئی پابند نہیں, کسی چیز میں اس کی کوئی رکاوٹ نہیں مہلک ہے. ہاں البتہ یہ موروثی ہے, وہاں سے بیٹے کو اس طرح جنم دوسرے جنریشن میں جا سکتی ہے. سر جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر ہو سکتی ہے, تو سر ایک متھ پریویل کرتا ہے یا ایک اسٹگما اس کو میں کہوں گی پریویل کرتا ہے کہ موسٹلی اگر کسی ان میرڈ فیمیل کو ایزما ہو جائے تو موسٹلی جو کنسرن ہوتا ہے کہ جی وہ بتانا نہیں چاہتی, تو کیا اسے چھپانا ٹھیک ہے یا پھر یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے بچوں کے اندر ایزما؟ نہیں, اس طرح بالکل چھپانا نہیں چاہیے. چھوٹی سی عام سی بیماری الرجی کی قسم ہے تو بچوں میں, اور جس طرح ماں باپ پہ اپنی شکل جس میں جاتی ہے تو اس طرح آستھما کی تھوڑی سی بچوں میں اس کے ٹرانسفر ہو سکتا ہے, لیکن اس کو چھپانا میرے خیال میں اچھی بات نہیں ہے. سر کیا جو یہ انہیلرز آپ نے بتائیں یہ سیف ہے؟ 100% سیف ہے اور اس کے استعمال کرنا چاہیے, بلکہ جو اس کے خلاف بولتے ہیں اسے سمجھانا بھی چاہیے, اور اس سے اس کے بڑھنے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے. اگر آپ یہ استعمال نہیں کریں گے تو آج کل جو آستھما اسٹیج 1 ہے تو اسٹیج 3 میں پہنچ جائے گا, پھر اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے, تو اس کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. سر ان دی اینڈ آپ کوئی میسج دینا چاہیں؟ بس ہمیں چاہیے کہ اصل میں اس کو اسٹگما نہ بنائیں, جس کو دمہ ہو اپنے چیسٹ اسپیشلسٹ کے پاس جائے اور اپنی بیماری کا صحیح علاج کر لے. تھینک یو صاحب.